السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم فاروق رضوی صاحب کا بیان سنیں گے کہ قادیانی کے نبی سے دیوبند کے خدا کا مناظرہ۔ تو یہ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہے اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ہم بھی سنتے ہیں فاروق رضوی صاحب کا بیان۔ مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم کے دیوبند کے بانی کہے جاتے ہیں نہیں، جملوں پہ غور کیا گیا۔ سہارنپور میں جو اس جماعت کا سب سے بڑا ادارہ مدرسہ، اس کے کیا کہے جاتے ہیں؟ بانی۔ پتہ نہیں انہیں کیا سوچی، کسی نے ان سے ایک سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے، اثر کہتے ہیں جو صحابی جس کو روایت کرے اور وہ رسول سے منقول نہ ہو، حدیث موقوف بھی کہتے ہیں اس کو، کہ 7 زمین ہے، 7 زمینوں میں 7 انبیاء ہے، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں 7 انبیاء ہے۔ تو حضور کے زمانے میں 7 زمینوں میں 7 رسول ہے، آسمانوں میں 7 رسول ہے، ہماری زمین کے اوپر ہے کہ کل 15 نبی ہے۔ سیدھا سا جواب یہ تھا، اس حدیث پہ سوال کیا، محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور جھوٹا قرار دیا، اور محدثین نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہی نہیں، راویوں پہ بحث کی۔ اب اگر ان کو جناب کو اسماء و رجال پہ نظر نہیں تھی اگر قاسم نانوتوی صاحب کی، تو کم از کم اتنا جواب دیتے کہ بھئی یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، اور قرآن سے اگر کوئی بات ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دی جاتی ہے، پھر یہ حدیث بھی نہیں ہے، مرفوع بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے، اور قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث اگر ٹکرا رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن جناب وہاں پتہ نہیں کیا سوجی محقق بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے، اگر حضور کے زمانے میں 15 نبی بھی مان لیا جائے تب بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ ہر زمین میں حضور کی طرح نبی مانے جا سکتے ہیں۔ آدم کے زمانے میں 15 آدم تھے، شیش علیہ السلام کے زمانے میں شیش تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 15 نوح تھے۔ ہر زمانے میں ہر نبی آیا اس کے جیسے، اور نبی بھی ہر 7 زمین اور 7 آسمان کے طبقوں میں رہے۔ تو قاسم نانوتوی پھر یہاں بڑے علم بھگارنے بیٹھ کر کہا کہ دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ جو قرآن عظیم میں حضور کی خاتمت کا ذکر آیا، تو قرآن عظیم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے۔ حضور کے بعد اب کوئی آخری نبی نہیں آئیں گا۔ سرکار کی متواتر حد تواتر کو پہنچی بھی حدیث، صحیح الاسناد حدیث، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اجماع اس حدیث پہ آقا نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بارہا کہا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ کہا یہ جو خاتم النبیین کے معنی ہیں یہ نہیں ہے کہ حضور آخری میں آئے زمانے میں، مرتبے کے اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں، کہ جس لیول کے آپ ہیں، جو مرتبہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، بس وہ مقام آپ پر ختم، وہ مرتبہ آپ پہ ختم۔ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اقصی نبی ہوں گا، ذلی نبی ہوں گا، آپ کا نائب ہوں گا، مقام و مرتبہ میں آپ کے برابر نہیں ہوں گا۔ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آ سکتا، معاذ اللہ۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ اور یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ صریح کفری عقیدہ۔ بھائی جس حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھا نا، یہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں، اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ کس سے کہا تھا؟ حضرت عمر سے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ابن خطاب ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر جیسا نبی نہیں ہو سکتا تھا تو آج کوئی کتنا ہی بڑا وقت کا ولی کامل ہو، کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو حضرت عمر تو اس سے بلند ہے۔ تو جب حضرت عمر نہ ہو سکے تو آج پیدا ہونے والا کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا کیا کہ کتاب اصل میں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی قاسم نانوتوی؟ اس کا بھی ایک تھوڑا سا پس منظر ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کی ایک سوانح حیات ہے جس کا نام ہے سوانح قاسمی، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے لکھنے والے مناظر حسن گیلانی ہے جو ان کے خلیفہ، مرید اور ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ان کے حالات کی زندگی پہ لکھی، کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی بچپن میں یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے، معاذ اللہ۔ تو وہیں سے ان پہ خبط سوار ہوا کہ کچھ بڑا مقام ملنے والا ہے، اپن تو ڈائریکٹ اللہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے، پتہ نہیں انہوں نے کیسی گود دیکھ لی تھی، معاذ اللہ۔ پھر آگے
ایک جگہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ کے پاس آئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ان کے پیر صاحب تھے حاجی امداد اللہ، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور جب بھی میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں پڑھنے، جب بھی تسبیح لیتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منو مجھ پر بوجھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے پہاڑ مجھ پر لاد دیے گئے. اتنا بوجھ. پیر صاحب نے کہا مبارک ہو، یہ وہ بوجھ ہے جو رسول اللہ کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا. اللہ تم سے وہی کام لیں گا جو نبی سے لیا گیا. قاسم چچا کو خواب سوچنے لگے، آج نہیں تو کل جبریل آئیں گے، بولیں گے مبارک ہو تم نبی. اور حضور کی خاتمیت میں اس لیے فرق نہیں آئے گا، تم نبی ہو لیکن حضور کے برابر کے نبی نہیں ہو، چھوٹے لیول کے نبی، چھوٹے والے حضور کے اسسٹنٹ نبی. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کا ذہن سازی کرنے کے لیے تحذیر الناس لکھ ماری کہ بھائی ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ دوڑ پڑے، اتنے جوتے مارے کہ سر کا بال بھی نہ بچے. تو تحذیر الناس لکھی کہ پہلے تھوڑا ذہن بنا دیا جائے کہ بھئی خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں کہ حضور آخری نبی زمانے کے اعتبار سے ہیں، زمانے کے اعتبار سے نہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے. مگر ہوا یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ کتاب آئی اور ابھی وہ اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے کہ بازی کوئی اور مار گیا. اب بازی کس نے ماری؟ گرداسپور پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی. اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، آ گیا نبی. سارے دیوبند میں ہلچل مچ گئی. کہا تو کیسے نبی ہے؟ کہا آپ ہی کے تعلیم نے لکھا ہے کہ بھئی نبی آ سکتا ہے. آ سکتا نہیں، میں آ گیا. آ سکتا ہے کیا ہوتا ہے، میں تو خود آ گیا. مانو مجھے اب نبی. مجھ پہ تو وحی بھی آ رہی ہے، جبریل بھی آ رہے ہیں میرے پاس. بڑے پریشانی ہوئی دیوبندیوں میں کہ بھائی بازی تو کوئی اور مار گیا. مولوی طاہر گیا بھی کہ میرے پاس ویڈیو ہے، آڈیو ہے، سوری معاف کرنا، ویڈیو نہیں آڈیو ہے، اور اسی کے چینل پہ ڈلی ہے، وہیں سے میں نے اپلوڈ کیا، ابھی بھی ڈیلیٹ نہیں کیا، ابھی بھی موجود ہے. طاہر گیا بھی کہتا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بڑی تعریف کی. ان کا نام تھا عطا اللہ بخاری. نام پہ غور کرے، پورا واقعہ نام پہ ارد گرد گھومتا ہے. عطا اللہ بخاری ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا، اللہ کی دین. وہ کھڑے ہوئے اور غلام احمد قادیانی کو للکارا، مناظرہ کر، تو کیسے نبی ہے؟ غلام احمد قادیانی تیار ہو گئے، چلو مناظرہ کر لیں کہ میں ثابت کرتا ہوں میں نبی ہوں. بہرحال مناظرہ ہوا. مناظرے میں عطا اللہ بخاری نے کہا، یہ طاہر گیاوی کے بقول. اب دیکھیے دلائل، قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرتا تھا. کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. اللہ کے رسول خود بشارت دیتے ہوئے آئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا ان کے بعد جس کا نام ہوگا احمد. میں غلام احمد وہی رسول. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بے وقوف گدھو الذی خر دماغ، آیت میں تو اسمہ احمد ہے اور تیرا نام ہے غلام احمد. آنے والے کا نام احمد بتایا گیا، تو احمد نہیں، تو غلام احمد ہے. تو قادیانی صاحب بولنے لگے کہ دیکھیے حضور، اصل نام ہمارا تو صرف احمد ہے، وہ تو ماں باپ نے غلام بڑھا دیا ہے. میرا پیور خالص نام تو صرف احمد ہی ہے، ماں باپ کی غلطی سے غلام بڑھ گیا، اس لیے اس غلطی کو چھوڑیے، جو خالص نام ہے وہ تو احمد ہی ہے. تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حادثہ ہو گیا. میرا بھی نام صرف اللہ تھا، یہ تو ماں باپ نے غلطی سے اس کے پہلے عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ تنہا میرے ہی ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہو گیا. آپ کا نام احمد تھا، غلام آپ کے ماں باپ نے بڑھا دیا. میرا نام اللہ تھا، عطا میرے ماں باپ نے بڑھا دیا. چلیے آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح، چلیے آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، جب میں اللہ ہوں تو نبی تو میں نے بنایا نہیں آپ کو، نبی بنے کیسے؟ معاملہ تو پھر پھنسے کا پھنسا رہ گیا.
امام ابن حجر المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ایسے ہیں کہ اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے نبوت کی دلیل مانگے، دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے. اس لیے کہ یہ رات ہے، جتنا یقین ہے اس سے ہزاروں کروڑوں درجے ہمیں اس بات پر یقین ہے. جس طرح یہ یقین ہے کہ صبح تھی، صبح گزر گئی، اب رات آ گئی. جس طرح میں اپنی گھڑی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت رات کے 1:05 ہو رہے ہیں، جتنا اس پر یقین ہے کہ وقت یہ ہوا، اس سے سینکڑوں درجے، کروڑا درجے یہ یقین ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن رسول کے بعد کوئی نبی اب تشریف نہیں لا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں تشریف لائیں گے. امام مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھیں. نبوت ہوں گی، نبوت منسوخ نہیں ہوں گی. یہ نہ سمجھے کہ نبوت منسوخ ہو گئی. کسی نبی کی نبوت کو منسوخ سمجھنا یہ بھی کفر ہے. یہ سب عقائد کی باتیں ہیں. نبی ہوں گے لیکن حیثیت اپنی کیا ظاہر کریں گے؟ امتی. اور یہی وجہ ہے کہ امام مہدی اس زمانے میں قیامت کے وقت امام ہوں گے، ان کی ابتدا میں آپ نماز مقتدی کی حیثیت سے پڑھیں. تو دلیل مانگی انہوں نے. تو پہلی غلطی تو یہی کی کہ بھائی اسے دلیل مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو 4 جوتے لگاتے کہ تو کہاں سے نبی آئے، اسے دلیل مانگ رہے. تو غلام احمد قادیانی نے دلیل دی. کہا ہاں میری دلیل تو قرآن میں موجود ہے. تو غلام احمد قادیانی نے کہا لیجیے ابھی دلیل دیتا ہوں. قرآن عظیم میں حضرت عیسیٰ کا جملہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ احمد میں ہی. قرآن میں آیا کہ وَاسْمُهُ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، وہ احمد میں ہی. تو عطا اللہ بخاری نے کہا، تاریابی کہتا ہے کہ ارے بدبخت خرد اللذیذ، وہ کیا کیا جملے بولا مجھے یاد بھی نہیں. اس نے گالیاں والے جملے کہتے. حضرت اللہ بخاری نے کہا ارے بدبخت، ارے خبیث، ابے گدھے. قرآن میں جو ہے حضرت عیسیٰ کہہ رہے میرے بعد نبی آئیں گے، وہ احمد ہوں گے. وہ تو احمد آیا ہے، تیرا نام تو غلام احمد ہے. تو احمد کا ہے، تو احمد کا غلام ہے. تو احمد کیسے ہو گیا؟ تو غلام احمد کہتا ہے حضرات آپ سمجھے نہیں، اصل میں میرا اصل نام احمد ہی ہے. میرے ماں باپ کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں نبی بن کر آنے والا ہوں. انہوں نے غلطی سے غلام لگا دیا. غلطی سے غلام، وہ غلطی ماں باپ کی ہے، میری. عطا اللہ بخاری کا جواب سنیے. اور طاہر گیاوی کی اس بات پر پورا مجمع کہہ لگا رہا ہے، داد دے رہا ہے. کیا دلیل دی ہے دیوبندیوں نے؟ یہ ان کا علمی ظرف ہے. میں تو سمجھتا تھا یہ حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، آج پتہ چلا آپ کے بھی ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا. اصل میں میرا نام اللہ ہے، میرے ماں باپ کو پتا نہیں تھا میں اللہ ہوں، تو انہوں نے عطا اللہ لگا دیا. اور چونکہ میں اللہ ہوں تو میں نے تو آپ کو نبی بنایا نہیں، تو آپ نبی بن کیسے گئے؟ اب اس کے جواب میں ایک جملہ بول کے اس پہ کیا تبصرہ کروں، وقت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بیرونی مہمان کو بھی مجھے وقت دینا ہے. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ میں انشاءاللہ آتا رہتا ہوں. گزشتہ بار بھی آیا تھا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی موقع ملیں گے. بس اتنا بول کے میں جواب مکمل کر دیتا ہوں کہ میں نے کہا یہ تو ایسی بات ہوئی کہ مولوی طاہر گیاوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہے غلام احمد قادیانی تو اپنے زمانے کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمہ قذاب ہے، تو ہمارے یہاں بھی نمرود اور فرعون کی کمی نہیں ہے جو خدا ہی دعوے کرتے ہیں. اور ایسا تھا. آپ کو تعجب ہوگا، الجمیت کا شیخ الاسلام نمبر 1 کتاب ہے میرے پاس موجود ہے. ان کے شیخ الاسلام کون تھے؟ رشتے ناتے بتا دوں. حسین احمد ٹانڈوی نام تھا. کون ہے معلوم ہے؟ ابھی محمود مدنی صاحب. اور ان کے چچا ہے ابھی ارشد مدنی، جو کہہ رہے تھے ابھی خوب بڑا بوال چلا انڈیا میں ان کو لے کر کے اوم اور اللہ ایک ہی ہے، معاذ اللہ. اس کا ویڈیو آپ نے سب نیوز چینل پہ دیکھا ہوگا، میرے پاس اس وقت لیپ ٹاپ پہ بھی موجود ہے ویڈیو. اس پر کافی وبیلا ہوا کہ معاذ اللہ اللہ اور اوم کیسے ایک ہو سکتے ہیں. توبہ نہیں سوچی صاحب، ہندوؤں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، مسلمانوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ارشد مدنی صاحب کے وہ حسین احمد ٹانڈوی جو ہے والد ہوتے غالب، اور محمود مدنی کے دادا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے. وہ مر گئے تو ان کی تاریخ میں پورا ایک جمعیت ان کی جماعت ہے نا، جمعیت العلماء. تو جمعیت کا شیخ الاسلام نمبر نکالا گیا، ان کی زبانیں لکھی گئی. تو اس میں لکھا گیا کہ شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی صاحب جو تھے وہ خدا تھے، زمین پر اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کے انسان بن کر آئے تھے. زمین پہ چلتے پھرتے تھے، لوگ پہچان ہی نہ سکے یہ تو خدا ہے چلتے رہے.
गुजरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों के पास समझ में आया कि ये खुदा हमारे बीच रहा भी, उठा बैठा भी, खाया पिया भी, रहन सहन भी करता रहा और फिर चला गया। मरने के बाद पता चला तो इनका खुदा भी है साहब। और ये किताबों में मौजूद है, छप रही है किताब, इनकार नहीं कर सकते ये। इस पर हमारे उलमा के मुनाजरे हुए हैं। हमारे उलमा ने बारहा इन किताबों को पेश किया। इन्होंने तौबा नहीं की, बरात के इजहार नहीं किए, अपनी इन बकवासात की तावीलात की। तो ये था फारूक रिजवी साहब का बयान। इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को मालूम पड़े कि कादियानी और देवबंदियों की हकीकत क्या है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।